اگر کوئی چیز ہم میں اور دروازے کے پرے کی دنیاؤں میں کامن ہو سکتی ہے تو وہ ہے کاربن۔ ہماری دنیا کی تمام زندگی کاربن سے بنی ہے، کیونکہ کاربن کی ایک خاصیت ہے جو باقی کسی اور ایلیمنٹ میں نہیں ہے، اور وہ یہ کہ کاربن بہت آسانی کے ساتھ بڑے لیکن پیچیدہ قسم کے مالیکیولز بنا سکتی ہے۔ ایسے مالیکیولز جو آرام سے ٹوٹتے نہیں ہیں، بکھرتے نہیں ہیں۔ کاربن کی ایک اور خاصیت ہے کہ یہ کاربن ایٹمز اپنے چاروں طرف دوسرے ایٹمز کے ساتھ بانڈنگ کر لیتے ہیں، جس کی وجہ سے کاربن وہ چیز بن جاتی ہے جو سب سے زیادہ کمپاؤنڈ بنا سکتی ہے۔ مثلاً کاربن کوئلہ بھی بناتی ہے جو کہ ایک کمپاؤنڈ ہے، کاربن ہیرا بھی بناتی ہے جو کہ دوسرا کمپاؤنڈ ہے، اور کاربن سنگ مرمر بھی بناتی ہے جو کہ تیسرا کمپاؤنڈ ہے۔ اور ہم بھی اسی کاربن سے بنے ہیں، یعنی کہ کالی سڑی ہوئی کھنکھناتی ہوئی مٹی، کاربن بیسڈ لائف۔ اور کاربن اس کائنات میں ہر طرف موجود ہے۔ بہت ممکن ہے کہ دروازے کے پرے رہنے والی وہ مخلوق بھی ہماری طرح کاربن ہی سے بنی ہو۔ لیکن ایک دلچسپ سوال کہ کیا وہ دیکھنے میں بھی ہمیں جیسی ہوگی؟ اگر اس کی دنیا ہماری دنیا جیسی ہوئی تو وہ بہت حد تک دیکھنے میں ہماری دنیا جیسی مخلوق ہوگی، ہمارے جانوروں اور ہمارے پودوں سے ملتی جلتی مخلوق، کیونکہ وہ بھی اپنی دنیا میں ویسا ہی ماحول فیس کر رہی ہوگی جیسا ہم کرتے ہیں۔ یہ ضروری نہیں کہ وہ دیکھنے میں بالکل ہم ہی جیسی ہو، لیکن قدرت کے کچھ قوانین سب کے لیے ایک جیسے ہیں۔ اس مخلوق میں کم سے کم 3 چیزیں ضرور ہوں گی، کیونکہ ان 3 چیزوں کے بغیر وہ اپنی دنیا میں سروائیو نہیں کر پائے گی۔ پہلی چیز کسی قسم کی کم سے کم 2 آنکھیں، یا پھر کسی قسم کے 2 ایسے ریسیپٹرز کہ جن سے وہ اپنے ماحول کو دیکھ سکے گی، سمجھ سکے گی، کیونکہ صرف تب ہی وہ اپنے ماحول کو ریسپونڈ کر پائے گی۔ لیکن اس کی آنکھیں اس کے چہرے پر کس جگہ ہوں گی، یہ بات بہت زیادہ اہم ہے، کیونکہ اس کے چہرے پر اس کی آنکھوں کی جگہ یہ ڈیفائن کرے گی کہ اس کا انٹیلیجنس لیول کیا ہے۔ میں آپ کو مزید آسان زبان میں بتاتا ہوں۔ ہماری آنکھیں ہنٹرز آئیز ہیں، یعنی کہ ایک شکاری کی آنکھیں، چہرے پر سامنے کی طرف بنی ہوئی۔ اور میرا آپ سے ایک سمپل سا سوال ہے کہ زیادہ سمارٹ یا انٹیلیجنٹ کون ہوتا ہے، شکاری یا پھر شکار؟ شکاری ہمیشہ اپنے شکار سے زیادہ سمارٹ ہوگا، سمجھدار ہوگا۔ اس کی آنکھیں اس کے چہرے پر سامنے کی طرف ہوتی ہیں، مثلاً شیر یا پھر ٹائیگر، جبکہ شکار کی آنکھیں عموماً اس کے چہرے کی سائڈز پر ہوتی ہیں، مثلاً خرگوش یا پھر ہرن۔ لیکن ایسا کیوں ہے؟ کیونکہ شکاری کو شکار کے بالکل قریب 0 رینج تک پہنچنا ہوتا ہے۔ اسے دیکھنا ہوتا ہے کہ شکار پر حملہ کب کرنا ہے، اسے پتہ ہونا ہوتا ہے کہ چھپنا کیسے ہے، ماحول میں ڈھلنا کیسے ہے، شکار تک خاموشی سے پہنچنا کیسے ہے۔ یہ تمام ٹاسک صرف ایک سمارٹ دماغ ہی کر سکتا ہے، جبکہ شکار کو کیا کرنا ہوتا ہے؟ اسے صرف ڈر کر بھاگنا ہوتا ہے۔ لہٰذا اس مخلوق کے چہرے پر اپنی دنیا میں سروائیو کرنے کے لیے کسی نہ قسم کی 2 آنکھیں یا زیادہ آنکھیں ہونا ضروری ہے۔ دوسری چیز جو اس میں ضرور ہوگی، کسی قسم کے جسمانی کنٹرولز، کسی قسم کے ہاتھ، کسی قسم کے پنجے، کسی قسم کے ٹینٹیکلز، کیونکہ ہمارے ہاتھ وہ آرگنز ہیں کہ جن سے ہم اپنے ماحول پہ اثر انداز ہوتے ہیں، اسے مینیپولیٹ کر سکتے ہیں، اسے بدل سکتے ہیں، اس میں چھپنے کی جگہ بنا سکتے ہیں، اس میں اپنے بیٹھنے کی جگہ بنا سکتے ہیں۔ اور تیسری چیز جو اس میں لازماً ہوگی وہ کسی قسم کی زبان یا بولی یا کسی قسم کا کمیونیکیشن سسٹم، کیونکہ اس کے بغیر وہ مخلوق آپس میں ایک دوسرے سے انٹریکٹ ہی نہیں کر پائیں گے، اس کے بغیر وہ افزائش نسل نہیں کر پائیں گے۔ امیجن کریں کہ آپ کو اس پہلے ہال میں کتنی حیران کن مخلوقات دیکھنے کو مل سکتی ہیں، 2 آنکھوں والی بھی اور کئی آنکھوں والی بھی، ایسی مخلوقات جن کے کئی ہاتھ ہو سکتے ہیں، ایسی مخلوقات جن کے کئی پنجے ہو سکتے ہیں، ایسی مخلوقات جن کے ہزاروں یا سینکڑوں یا درجنوں ٹینٹیکلز ہو سکتے ہیں، ایسی مخلوقات بھی جو چیختی چنگاڑتی ہوں گی، ایسی مخلوقات بھی جو انتہائی تیزی سے بھاگ سکتی ہوں گی، ایسی مخلوقات جو فوراً زمین کھود کر اس میں چھپ جائیں، یا ایسی مخلوقات بھی جو اپنے پنجوں سے زمین کھود کر چھپی ہوئی چیزوں کو باہر نکال لیں۔ صرف پہلے ہال کے اندر ہی
آپ مخلوقات کی لامتناہی شکلیں دیکھ رہے ہیں، اور اب میں آپ کے سامنے ان دنیاؤں کے ماحول میں بالکل ذرا سی تبدیلی کر کے آپ کو دکھاتا ہوں کہ پہلے ہال کی مخلوق کیسے اپنی شکل فوراً سے بدل لے گی۔ مثلاً کیا ہوگا اگر دروازے کے پرے کی دنیا میں دن تھوڑا سا لمبا یا تھوڑا سا چھوٹا ہو؟ کیا ہوگا اگر اس دنیا میں زمین کی شیپ تھوڑی سی مختلف ہو؟ کیا ہوگا اگر اس دنیا میں موسم تھوڑے سے مختلف ہوں؟ کیا ہوگا اگر اس دنیا میں گریوٹی ہماری دنیا سے تھوڑی سی مختلف ہو؟ کیا ہوگا اگر اس دنیا کے سورج کی روشنی تھوڑی سی مختلف ہو؟ اگر دروازے کے پرے کی دنیا میں دن زیادہ لمبا ہوگا تو وہاں موسم شدید ہوں گے۔ لمبے دنوں کا مطلب ہوگا زیادہ عرصے کے لیے گرم موسم، اور ایسے میں اس دنیا کی مخلوق کے جسم پر زیادہ بال نہیں ہوں گے کیونکہ اسے خود کو گرم رکھنے کی زیادہ ضرورت نہیں ہوگی۔ لیکن لمبی راتوں کا مطلب ہے طویل سردیاں، جہاں رہنے والی مخلوقات کا جسم ان سردیوں کو برداشت کرنے کے قابل ہونا ہوگا، اور اس سردی کو برداشت کرنے کے لیے اس مخلوق کے جسم پر بال بہت زیادہ ہوں گے۔ فر سے بھرے جسم والی مخلوق، زیادہ بالوں والی مخلوق۔ اگر دروازے کے پرے کی دنیا میں گریوٹی تھوڑی سی کم یا تھوڑی سی زیادہ ہو تو اس سے کیا فرق پڑے گا؟ اگر وہاں کی زمین پر گریوٹی زیادہ ہوئی تو اس دنیا کی مخلوق کی ہڈیاں اور مسلز یعنی پٹھے بڑے بڑے ہوں گے تاکہ وہ اس کے جسم کو زیادہ سے زیادہ گریوٹی میں کھڑے ہونے کے قابل بنا سکیں، اور ایک بڑے جسم کی وجہ سے ان کے دل بھی بڑے اور زیادہ طاقتور ہوں گے تاکہ وہ ان کے بڑے مسلز اور بڑے پٹھوں اور بڑے جسموں میں خون کی سپلائی کو بہتر طریقے سے سپورٹ کر سکیں۔ امیجن کریں ایک بڑے جسم اور بڑے سینے والی چیختی چنگاڑتی مخلوق۔ لیکن اگر اس دنیا میں گریوٹی کم ہو تو کم گریوٹی والی دنیا اپنی فضا یا اپنے ایٹماسفیئر کو کنٹرول نہیں رکھ پائے گی۔ اس کی فضا کم گریوٹی کی وجہ سے ٹوٹ کر بکھر جائے گی، اور ایٹماسفیئر نہ ہونے کی وجہ سے اس دنیا کی زمین کی سطح اس کی مخلوق کے رہنے کے لیے بہت مشکل ہوگی۔ لہٰذا پتہ ہے آپ وہاں کیسی مخلوق دیکھیں گے؟ زمین کے نیچے بڑی بڑی غاروں میں رہنے والی مخلوق۔ غاروں میں روشنی زیادہ نہیں ہوتی، لہٰذا کم روشنی کی وجہ سے ان کی آنکھیں بھی بڑی بڑی ہوں گی تاکہ وہ زیادہ سے زیادہ روشنی کو جذب کر سکیں، اندھیرے میں زیادہ سے زیادہ دیکھ سکیں، بالکل ویسے جیسے ہماری دنیا میں نوکٹرنل اینیملز کی ہوتی ہیں، یعنی وہ جانور جو رات کے وقت اندھیرے میں زیادہ ایکٹیو ہوتے ہیں، مثلاً آڈ واکس، مثلاً چمگادڑیں یا الو، یا مثلاً موس یا گیلاگوس۔ لیکن اگر وہ مخلوق اپنی دنیا کی سطح پر رہنا سیکھ جائے تو وہ نظارہ دیکھنے سے تعلق رکھتا ہوگا۔ اس دنیا کے پودے اور درخت کم گریوٹی کی وجہ سے بہت لمبے لمبے ہوں گے۔ اس مخلوق کو بڑی ہڈیوں اور بڑے بڑے مسلز کی کوئی ضرورت نہیں ہوگی، وہ پتلی اور اونچے لمبے قد کی مخلوق ہوگی۔ اس مقام پر میں اسلامک اکاؤنٹس کے حوالے سے ہی ایک رپورٹ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں، اور یہ رپورٹ پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہی دی ہے۔ اسلامک اکاؤنٹس کے مطابق پہلے انسان یعنی آدم کی تخلیق کسی اور جگہ، کسی اور عالم میں ہوئی تھی، اور پھر انہیں وہاں سے نکال کر اس دنیا میں بھیجا گیا تھا۔ یہ بات تمام مسلمان جانتے ہیں، اور یہ بات اسلام کی مقدس ترین کتاب القرآن میں بھی لکھی ہوئی ہے۔ لیکن وہ دنیا جہاں سے آدم نکلے اور یہ دنیا جہاں آدم آئے، اس دوران ایک بہت ہی خاص بات ہوئی، اور وہ بات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کی کولیکشن میں ملتی ہے کہ اس جہاں میں رہتے ہوئے آدم کا قد 60 ہاتھ تھا، اور آدم کے اس اونچے لمبے قد کی مزید تشریح ملتی ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب سے، مثلا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابن ابی کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، کہ جب آدم سے غلطی ہوئی تو وہ شرمندگی کی وجہ سے ادھر ادھر بھاگنے لگے، اور ان کے اونچے قد کی وجہ سے ان کے بال ایک درخت میں الجھ گئے۔ یہ تمام باتیں بالکل سمجھ میں آنے والی ہیں۔ وہ عالم ہی کوئی اور تھا، وہ جہاں ہی کوئی اور تھا، وہ دنیا ہی کوئی اور تھی۔
اسی لیے تو وہاں پر قدرت کے وہ قوانین لاگو ہیں جنہیں ہم پہچانتے ہی نہیں۔ اور صرف یہی نہیں بلکہ احادیث کی کلیکشن میں حیران کن طور پر اس کی مزید تشریح بھی ملتی ہے۔ مثلا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہی ملی ایک اور رپورٹ کہ جب آدم کو اس دنیا میں بھیجا گیا تب سے مخلوق کا قد کم ہوتا چلا آ رہا ہے اور اب تک کم ہو رہا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں، میں حیران ہوں کہ کس طرح اس دین کے اندر قدرت کے قوانین کو صاف صاف کر کے بتا دیا گیا ہے۔ وہ دنیا ہی کوئی اور تھی، وہ عالم ہی کوئی اور تھا، وہاں گریوٹی کسی اور ہی طریقے سے کام کر رہی تھی، اور اسی لیے تو آدم کا قد بھی اس قدر اونچا تھا۔ لیکن جب وہ اس دنیا میں بھیج دیے گئے تو ہمیں یہ تک بتا دیا جا رہا ہے کہ کس طرح گریوٹی اثر انداز ہونا شروع ہوئی، اور تب سے لے کر اب تک اثر انداز ہوتی چلی آ رہی ہے، اور مخلوقات کے قد کم سے کم تر ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ لیکن صرف یہی نہیں، انہی احادیث کی کلیکشن میں ایک مرتبہ پھر سے ہونے والے ایک چینج کا ذکر ہے کہ جب آدم کی اولاد کو دوبارہ سے اس دنیا میں لے جایا جائے گا جہاں سے انہیں نکالا گیا تھا، تو وہ اولاد دوبارہ سے 60 ہاتھ قد کی ہو جائے گی۔ ان کی وہ تمام جسمانی آلائشیں ختم ہو جائیں گی جو اس دنیا میں ہوتی ہیں، مثلا جسمانی مادے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کس طرح اس دین میں مختلف دنیاؤں کے ساتھ ساتھ اس میں رہنے والوں کی بائیو کیمسٹری تک بتائی جا رہی ہے، ان کے جسموں پر گریوٹی کا اثر تک بتایا جا رہا ہے۔ اس طرح کی تشریحات کسی اور دین میں نہیں مل رہی، اور یہ ایک بہت بڑی وجہ ہے کہ اس خالص سائنٹیفک ریسرچ پروجیکٹ کے اندر کسی بھی دوسرے مذہب سے زیادہ مدد مجھے اسلام سے ملی ہے۔ اور اب وقت آ گیا ہے کہ میں آپ کو مخلوقات کے گھر میں موجود دوسرے ہال میں لے کر چلوں، وہ ہال جو اب تک بند تھا، جس کے اندر رہنے والی مخلوق آپ کے لیے بالکل نئی ہوگی، یا پھر دوسرے الفاظ میں زندگی کی وہ شکل جسے ہم جانتے تک نہیں۔ دوسرے ہال کے اندر پائی جانے والی مخلوق ہمارے لیے ایگزوٹک لائف کہلائے گی، کیونکہ اس کی بائیو کیمسٹری ہم سے بالکل مختلف ہے۔ یہ مخلوق ہماری طرح کاربن سے نہیں بنی۔ کاربن جیسی خصوصیات تو کسی دوسرے ایلیمنٹ میں نہیں ہے، لیکن ایک ایلیمنٹ ایسا ہے کہ جو کاربن کو چیلنج کر سکتا ہے۔ اس ایلیمنٹ کے ایٹمز بالکل کاربن ایٹمز کی طرح اپنے چاروں طرف بانڈنگ بنا سکتے ہیں۔ کاربن اس کائنات میں چوتھے نمبر پر سب سے زیادہ ہے، اور وہ ایلیمنٹ اس پوری کائنات میں 7ویں نمبر پر سب سے زیادہ ہے، اور اس ایلیمنٹ کا نام ہے سلیکون۔ کاربن کے بعد سلیکون وہ ایلیمنٹ ہے جس سے زندگی پیدا ہو سکتی ہے۔ لیکن کاربن کے مقابلے میں سلیکون کے اندر ایک بہت ہی خاص بات ہے کہ سلیکون ٹمپریچرز کی ایک بہت بڑی رینج کو برداشت کر لیتا ہے۔ آپ اس بات کا مطلب جانتے ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ سلیکون بیسڈ لائف، سلیکون سے بنی مخلوق سرد ترین موسم اور گرم ترین موسم دونوں میں زندہ رہ سکے گی۔ اس کے جسم پر کسی قسم کا فر نہیں ہوگا، کیونکہ اسے خود کو گرم رکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہوگی۔ لیکن پھر بھی یہ -60 ڈگری سینٹی گریڈ کے جمے ہوئے موسم سے لے کر 230 ڈگری سینٹی گریڈ تک کی ابلتی ہوئی گرمیاں بھی برداشت کر لے گی۔ سلیکون سے بنی مخلوق ٹھنڈی ہواؤں اور زمین کی سطح سے کہیں اوپر کی اونچائی پر بھی رہ سکے گی، پہاڑوں کی چوٹیوں پر بھی۔ انہیں ٹمپریچر کی وجہ سے اپنی زمین کی سطح کے قریب رہنے کی ضرورت نہیں ہوگی، انہیں ہماری طرح پانی کی ضرورت نہیں ہوگی۔ لیکن اس ہال میں رہنے والی مخلوق کے اندر 2 باتیں بہت زیادہ اہم ہیں جو کاربن بیسڈ مخلوق میں نہیں تھیں، اور وہ دونوں باتیں میں ضرور آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ سلیکون سے بنی مخلوق وزن میں بہت ہلکی ہوگی، کیونکہ سلیکون ایٹمز کاربن ایٹمز کی طرح بڑے مالیکیولز نہیں بناتے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ سلیکون سے بنی مخلوق ہوا میں اڑنے کے قابل بھی ہو سکتی ہے۔ اور اس مخلوق کی دوسری اہم بات کہ کاربن بیسڈ نان میٹالک لائف ہوتی ہے، یعنی گوشت پوست کی بنی ہوئی، جیسا کہ میں اور آپ۔ لیکن سلیکون بیسڈ لائف سلیکون کی وجہ سے میٹالک لائف ہوگی، ایک چمکدار مخلوق، اور یہ بات آگے چل کر بہت زیادہ اہم ہو جانی ہے۔
لیکن اس سے پہلے کہ میں آپ کے سامنے اس مخلوق پر سے پردہ اٹھاؤں، میری خواہش ہے کہ آپ کے دل سے تمام شک و شبہات کو دور کر دوں تاکہ اس مخلوق کو دیکھنے پر آپ کو اس کا یقین آ جائے۔ اس وقت ہماری کائنات کے متعلق ایک کانسیپٹ ہے جسے پلورلزم کہتے ہیں۔ عام الفاظ میں اس لفظ کا مطلب ہے ایک سے زیادہ دنیایں موجود ہیں۔ یہ کانسیپٹ ہماری دنیا کے قدیم ترین کانسیپٹس میں سے ایک ہے۔ یہ کانسیپٹ تب بھی موجود تھا جب زمین کو اس تمام کائنات کا مرکز مانا جاتا تھا۔ آج سے 2700 سال پرانے مذاہب یعنی جینزم اور ہندوازم تک میں پلورلزم کا کانسیپٹ ملتا ہے۔ مثلا ان کے قدیم ٹیکسٹ میں 4 قسم کے کھیتر ہیں یا 4 دنیایں ہیں جن کے متعلق تقریباً سبھی جانتے ہیں۔ ایسے کھیتر کہ جن میں غیر انسانی مخلوقات رہتی ہیں۔ 16ویں صدی تک یورپ میں بھی یہی مانا جاتا رہا تھا کہ ہماری دنیا اس پوری کائنات کا مرکز ہے اور سورج، چاند، ستاروں سمیت ہر چیز بس ہماری دنیا کے گرد ہی گھوم رہی ہے۔ لیکن پھر ایک عجیب بات ہوئی۔ 16ویں صدی کے اٹلی میں رہنے والے ایک پادری جیوڈانو برونو نے ایک خواب دیکھا تھا، سائنس کی تاریخ کا شاید سب سے مشہور خواب۔ اس نے دیکھا کہ وہ آسمان پر اڑتا چلا جا رہا ہے اور وہ دیکھ رہا ہے کہ زمین اس کائنات کا محور نہیں ہے بلکہ زمین کئی دوسرے سیاروں کی طرح ایک سیارہ ہے اور یہ سورج کے گرد گھوم رہی ہے۔ جیوڈانو برونو نے ایک سچا خواب دیکھا تھا، لیکن جیوڈانو ایک پادری تھا۔ اس نے اپنے خواب کے متعلق اپنی محفلوں میں بتانا شروع کیا اور چرچ نے جیوڈانو کے اس خواب کو یوں ہی نہیں جانے دیا۔ انہوں نے اس پر زور ڈالنا شروع کیا کہ تم اپنے اس ٹانس سے دستبردار ہو جاؤ کیونکہ اس سے عیسائیت کو نقصان پہنچ رہا ہے۔ تمہارے اس دعوے سے تو یوں لگتا ہے کہ جیسی ہماری دنیا باقی دنیاوں کی طرح ایک عام سی دنیا ہے، جبکہ ہمارے نزدیک ہم ایک اسپیشل مخلوق ہیں۔ جب جیوڈانو نے اپنے اس دعوے سے دستبردار ہونے سے انکار کر دیا تو چرچ نے اسے جیل میں ڈال دیا اور بالآخر 12 سال کی جیل کے بعد بھی جب جیوڈانو اپنے دعوے سے دستبردار نہیں ہوا تو اسے زندہ جلا دیا گیا۔ جیوڈانو کوئی سائنسدان نہیں تھا، وہ ایک پادری تھا، اس لیے وہ یقین کے ثبوت کے طور پر کوئی سائنسی دلیل نہیں پیش کر سکا۔ لیکن جیوڈانو کے زندہ جلائے جانے کے صرف 10 سال بعد گیلیلیو گیلیلی نے اپنی دوربین سے آسمانوں میں دیکھا اور دنیا کو بتایا کہ جیوڈانو نے ایک سچا خواب دیکھا تھا۔ ہماری دنیا کی طرح اور بھی دنیایں ہیں، ہماری دنیا کی طرح ان کے گرد بھی چاند گھوم رہے ہیں۔ اور اسی طرح پھر 1610 میں گیلیلیو نے جوپیٹر کے 4 بڑے چاند دریافت کیے تھے جنہیں ہم آج بھی گیلیلیو کی نسبت سے گیلیلین مونز کہتے ہیں۔ جوپیٹر کے 4 بڑے چاند یعنی گینیمیڈ، کلسٹو، یوروپا اور ایو۔ اور تب جیوڈانو کا خواب سچا ثابت ہوا کہ ہماری دنیا ہمارے سورج کے گرد گھوم رہی ہے، اربوں دوسری دنیاؤں کی طرح جو اپنے اپنے سورجوں کے گرد گھوم رہی ہیں۔ لیکن جیوڈانو کا پورا خواب اس سے آگے بھی بڑھتا ہے۔ اپنے پورے خواب میں جیوڈانو نے ایک اور بھی بات بتائی تھی۔ اس نے بتایا تھا کہ میں نے ان دوسری دنیاؤں میں بہت سی حیران کن مخلوقات کو چلتے پھرتے اور تیرتے ہوئے دیکھا تھا۔ جیوڈانو کا یہ خواب شاید حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے والے بادشاہ کی طرح تھا جس نے 7 پتلی گایوں کو 7 موٹی گائے کھاتے دیکھا تھا، اور اس کا وہ خواب سچا ثابت ہو گیا تھا۔ جیوڈانو کے خواب کا بھی پہلا حصہ تو اس کے مرنے کے صرف 10 سال بعد پورا ہو گیا، لیکن اس کے خواب کا دوسرا حصہ جس میں اس نے دوسری دنیاؤں کی مخلوقات کو چلتے پھرتے دیکھا تھا، میری ریسرچ کے مطابق وہ بھی عنقریب ضرور پورا ہونے والا ہے۔ آپ کو جیوڈانو کی کہانی سنانے کے پیچھے میرا ایک مقصد تھا کہ آج کی فکشن کل کی حقیقت بھی ہو سکتی ہے، اور یہاں میں آپ کو چند بہت ہی دلچسپ ناولز کے متعلق بتانا چاہتا ہوں جو آپ کو سائنس فکشن سے زیادہ نہیں لگیں گے۔ مثلا 1950 میں آرتھر سی کلارک نے ایک ناول لکھا تھا ٹیکنیکل ایرر، جس میں ایک سائنسدان کا تجربہ غلط ہو جاتا ہے اور اس حادثے کے نتیجے میں اس سائنسدان کا ایک مرر امیج مشین سے نکل کر اس کے سامنے آ جاتا ہے، یعنی بالکل اسی جیسا نظر آنے والا اس کے ہو بہو ایک شخص۔ پھر اسی کانسیپٹ پر 1976 میں
راجر زیلزنی نے ایک ناول لکھا تھا دی ڈور ویز ان دا سینڈ، جس میں ایک شخص کو صحرا میں پڑی ہوئی ایک عجیب سی مشین ملتی ہے جو اس کے خلیوں کو بدل دیتی ہے، اور مشین کے اندر سے اسی جیسا ایک شخص نکل کر اس کے سامنے آ جاتا ہے۔ پھر 2014 میں جیمز کوری نے ایک ناول لکھا تھا دی سیبولا برن، جس میں انسان ایک نئے سیارے میں چلے جاتے ہیں، لیکن وہاں کی خوراک اس سیارے کے ماحول کی وجہ سے تھوڑی سی مختلف ہوتی ہے، تو وہ لوگ ایک نئے انداز میں خوراک کو اگانا سیکھتے ہیں۔ کیسی سائنس فکشن قسم کی باتیں ہیں، ان باتوں پر بھلا کون یقین کرے گا؟ لیکن سچ کہوں تو ایک شخص ان باتوں پر ضرور یقین رکھے گا، وہ شخص کہ جو لوئس پاسچر کے نام سے واقف ہے۔ لوئس پاسچر 18ویں صدی کا ایک فرینچ سائنٹسٹ تھا جس نے ایک کانسیپٹ پیش کیا، ایک ایسا کانسیپٹ جسے کبھی انسان نے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا تھا، لیکن اس کی میتھمیٹکس اتنی مضبوط بنیاد رکھتی ہے کہ آج یہ کانسیپٹ سائنس کی ایک بہت فیوریٹ اسٹڈی بن چکا ہے، اور اس وقت بھی اس کانسیپٹ پر کام جاری ہے۔ اور میں آپ کو آسان ترین الفاظ میں بتاتا ہوں کہ لوئس پاسچر نے کیا کانسیپٹ پیش کیا تھا۔ ہماری دنیا میں پائی جانے والی تمام مخلوقات کے مالیکیولز ایک خاص شکل میں بنتے ہیں، اور وہ اس طرح کہ ان میں امینو ایسڈز لیفٹ سائڈ پر ہو جاتے ہیں جبکہ شوگرز رائٹ سائڈ پر ہو جاتے ہیں۔ سائنس کی زبان میں اس حیرت انگیز قسم کے بیلنس کو ہوموکائرالٹی کہا جاتا ہے، لیکن لوئس پاسچر نے ایک کانسیپٹ پیش کیا کہ اگر ہم ان پوزیشنز کو بدل دیں، یعنی لیفٹ کو رائٹ اور رائٹ کو لیفٹ سائڈ بنا دیں، تو ہم زندگی کی ایک نئی شکل کو دیکھیں گے، زندگی کی وہ شکل جو دیکھنے میں تو شاید ہم جیسی ہو، لیکن در حقیقت وہ ہماری ایک مرر امیج ہوگی۔ اور اس طرح آغاز ہوا سنتھیٹک بائیولوجی کا، اور آج انسان $40 ملین اور سینکڑوں گھنٹوں کی محنت کے بعد ایک بیکٹیریا کو انجینئر کر کے اس کی ایک بالکل نئی شکل بنانے میں کامیاب ہو چکا ہے، اور اس بیکٹیریا کا نام JCVL-SYN 1.0 یا پھر سنتھیا ہے۔ صرف 1 منٹ کے لیے تصور کریں کہ اگر انسان محض 2 دہائیوں میں ان جانداروں کی مرر امیجز بنا رہا ہے، تو پچھلے اربوں سالوں کے دوران ان دروازوں کے پیچھے کی دنیاؤں میں قدرت کیا کچھ ڈیزائن کر چکی ہوگی، مخلوقات کی کیسی کیسی شکلیں موجود ہوں گی ان دروازوں کے پار، ان دنیاؤں کے اندر۔ اور اب میں آپ کے سامنے اس دوسرے ہال میں موجود مخلوق پر سے پردہ اٹھانے والا ہوں، اور آپ اب وہ شکل دیکھنے جا رہے ہیں جس کے متعلق ہم صرف یہی کہہ سکتے ہیں کہ زندگی کی وہ شکل جسے ہم جانتے تک نہیں۔